ڈائریکٹر یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹ ڈپارٹمنٹ بلوچستان ظفر اللہ بلوچ کی اردو گلوبل نیوز کو خصوصی انٹرویو، جس میں انہوں نے کا کہنا تھا کہ صوبے میں عوام کو بہت مسائل سے درپیش ہے اور یوتھ کو بھی بڑے مسائل ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ تو سپورٹس کے گراؤنڈ کا نہ ہونا ہے۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے حکومت توجہ تو دے رہی ہے، مگر وسائل کی کمی کی وجہ سے بلوچستان کی عوام کو اور خاص کر یوتھ کو بہت مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پالیسی ایک ڈرافٹ کی ہے اور کچھ این جی اوز اور پولیٹیکل نمائندوں کو لے کے، دوسری سوسائٹی کے نمائندوں کو لے کے ان کی مشاورت سے یوتھ پالیسی بنائی گئی ہے، جو کہ میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھیجی ہے اپروول کے لیے۔ یہ اپروو ہوتی ہے تو اس میں بنتا ہے۔ دیکھیں، مشکلات تو ہمارے یہاں بہت ہیں۔ ہمارے معاشرے میں غربت ہے، ناخواندگی ہے، اور یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ سے اسپورٹس اور یوتھ کے ذریعے نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ان کو انگیج کر سکیں اپنے ساتھ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں اور یوتھ کی جانب سے کی ایکٹیویٹیز میں، تاکہ وہ جو ہے جب ان تعمیری کاموں میں جب وہ انوالو ہوں گے، ان کے اپنا ذہن بیان دیں گے، تو پھر ان کے پاس وقت نہیں بچے گا جو ہے وہ ضائع کرنے کے لیے، اور بھی ان کی مینٹل گروتھ ہوگی۔ اس والے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ اس میں ہماری یہ کہ جو رجسٹرڈ ہمارے پاس ہیں، جیسے کہ آپ نے بات کی، رجی صاحب نے بات کی، ایسوسیشن ہوتی ہیں ڈسٹرکٹ میں جن کا انتخاب ہوتا ہے، کلب جو بھی ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں وہ ان کو ان کے نمائندے چنتے ہیں۔ اب جہاں آپ نے بات کی ان رجسٹرڈ کلبس کی، تو یہ جو ہے اب تک اس بارے میں ایسی کوئی خاص پالیسی نہیں بنائی گئی ہے۔ اچھی بات ہے، کلبز ہیں وہ، ایک کلب جو ہوتا ہے وہ ایک وہاں پہ انسٹرکٹر ہوتے ہیں، 1 یا 2 یا 3، اور وہ کچھ آورز کے لیے یا پورا دن 12 گھنٹے کے لیے وہ سروسز دیتے ہیں۔ تو آپ جہاں کہیں بھی جائیں پرائیویٹ سیکٹر میں، تو سروسز دینے کے بدلے آپ سے کچھ لیتے ہیں وہ لوگ۔ اگر وہ ایک نوجوانوں کو جو ہے، پھر یہاں یہ ہے کہ زور زبردستی کسی کے ساتھ تو نہیں کی جاتی۔ کلب میں کل آتے ہیں لوگ، نوجوان اپنا فارغ ٹائم لے کے وہاں پہ آ کے بتاتے ہیں، کچھ پیسے اگر ان کو دیتے ہیں، پھر وہ ان سے سامان لیتے ہیں، اپنی وہ چیزیں لیتے ہیں، ایکوپمنٹس لیتے ہیں اسپورٹس کے۔ ہر کلب کو دینا تو یہ اسپورٹس کے بس سے باہر ہے۔ پورے صوبے بلوچستان میں جو ہے بہت، ہر ڈسٹرکٹ میں جو ہے وہ 20-30 کلبز ہیں، کرکٹ کے، فٹ بال کے، جو مشہور گیمز ہیں۔ تو ہر ایک کو تو اسپورٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتا ہے اس طرح سپورٹ، ایکوپمنٹ کی مد میں یا فائنینشیل کو اسسٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ تھوڑا بہت لے کے کلب بھی چلاتے ہیں، اپنی روزی بھی کماتے ہیں، اور نوجوانوں کو بھی بھلائی، ان کا ٹائم بھی وہ قیمتی بناتے ہیں، ان کو بھی سکھاتے ہیں، تو اچھی بات ہے، ان کو چلنا چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ فنڈز کی کمی تو بہرحال ہم بہت شکار ہیں فنڈز کی کمی کا۔ یوتھ افیئرس کے پاس فنڈز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، فنڈنگ جو بہت کم ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ہیں اس میں سے رہتے ہوئے اس کو صحیح یوٹیلائز کرتے ہوئے کچھ بھلائی کے لیے کام کر سکیں۔ اب جو یوتھ پالیسی بن کے آئے گی، اس میں ساری چیزیں ہم نے وضع کی ہوئی ہیں، ان پہ منترمت کریں گے۔ اب ایک انٹرن پالیسی ہم نے بنائی ہے، وہ بھیجی ہے ہم نے سی ایم صاحب کو اپروول کے لیے، جس میں نوجوانوں کو ہم جو یونیورسٹیز سے، جامعات سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں، تو ان کو ہم جو ہے کہ مختلف پرائیویٹ اداروں میں بھیجیں گے، اور ان کو منتھلی کچھ وظیفہ بھی دیں گے، تاکہ وہ جو انہیں سیکھا ہے وہ جا کے پریکٹیکل لائف میں کچھ کر سکے۔ تو گائے بگائے اس طرح پروگرام آتے رہتے ہیں، پروجیکٹس آتے رہتے ہیں، ہم یوتھ کو انوالو کرتے رہتے ہیں اس میں۔ یوتھ کی بات ہے، میں چونکہ ڈائریکٹر اسپورٹس بھی ہوں، تو ہم کراتے رہتے ہیں۔ ہماری جو نیشنل ڈیز ہوتے ہیں، 14 اگست ہے، 30 سپٹمبر ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہم انٹر اسکولز، انٹر کالجز، انٹر یونیورسٹیز ہم کمپٹیشن ٹورنامنٹس کراتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ انٹر اسکولز کرکٹ ٹورنامنٹ ابھی اختتام پذیر ہوا ہمارے۔ ابھی ایک انٹرنیشنل جو ہے وہ لیول پہ ہو رہی ہے، اسکواش میچز ہو رہے ہیں، جس میں فارن کے کھلاڑی کچھ آئے ہوئے ہیں۔ تو اچھا کام ہو رہا ہے ہمارے حساب سے، ہمارے ڈپارٹمنٹ بہت اچھا کام کر رہا ہے محدود وسائل کے ہوتے ہوئے۔ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اسپورٹس میں کچھ چیزیں اسٹریم لائن ہوئی ہیں۔ ہمارے پاس اسپورٹس ایکٹ بنا ہوا ہے، جو کہ چند سال پہلے ایکٹ بنا اسمبلی سے منظور ہو کے، تو اس میں ساری چیزیں، اسپورٹس کا ڈھانچہ، ڈپارٹمنٹ کا ڈھانچہ کیا ہوگا، اور گراؤنڈ لیول پہ اسپورٹس باڈیز کیا ہوں گی، اور نیچے یہ جو ہے ایسوسیشنز ہیں وہ کس طرح فنکشن کریں گی، ان کی فنڈنگ کس طرح ہوگی، اور ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ کے آفیسر کے نیچے پورا ڈھانچہ، پورا اسٹرکچر
यहाँ हेड क्वार्टर से लेके ग्रास रूट लेवल तक, तहसील लेवल तक, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बना हुआ है। हमारे पास स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनी हुई है, जिसमें भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, इसमें सारी चीज़ें जो ये मेंशन है उन्हीं के तहत काम हो रहा है। हमें पता है एक चीज़ है कि स्पोर्ट्स बोर्ड जो था वो बाकायदा अभी तक अमल में उसको नहीं लाया जा सका, जिसके पैटर्न इन चीफ जो है गवर्नर हैं, उसमें कुछ मिनिस्टर्स हैं, वो अभी तक उस पर हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जल्दी स्पोर्ट्स बोर्ड का जो है कि हम उम्मीद है कि अमल में आ जाए। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का किरदार खेलों के हवाले से बहुत जानदार है। जहाँ भी हम टैलेंट हंटिंग करते हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से मिल के, जी हाँ, पाकिस्तान स्पोर्ट्स मिल के जहाँ भी उनको ज़रूरत होती है उनकी, जी हाँ, जहाँ उनको हमारी ज़रूरत होती है या हमें उनकी ज़रूरत होती है, हम मिलजुल के जो है काम करते हैं, टूर्नामेंट्स मिलकर कराते हैं, या कि जब प्लेयर्स को नेशनल लेवल पे या बाहर भेजना हो तो सब मिलजुल के काम करते हैं। क्या मतलब अब कोशिश तो पूरी की जाती है कि मेरिट पे अमल दरामद हो, मेरिट पे लोग आगे आएँ, हमारे नौजवान जो है वो मेरिट पे आगे आएँ। इंसान है, पर हो सकता है कि कमी बेशी कहीं हो जाती हो, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश थी कि एज़ पर लॉ, एज़ पर रूल्स जो पॉलिसी बनी हुई है डिपार्टमेंट की, वैसे काम किया जाए। तो उम्मीद है कि इम्प्रूवमेंट आस्ता आस्ता हालात बेहतर होते जाएंगे और बेहतरी आती जाएगी। 2019 के लिए आपने एडवांस में कोई कैलेंडर बनाया है? हमारी इतनी गेम्स हैं, हमारे इतने प्रोग्राम्स हैं। हाँ जी, इस पर मैंने काम किया है। हमने इसमें ये किया है, पहले तो नहीं था, अब हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हमने सारे डिस्ट्रिक्ट्स को लिखा है और सारे एजुकेशन जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के हेड्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड एजुकेशन, हमने लिखा है कि आप अपनी पूरी एक्टिविटीज़ का हमारे यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मिल के अपने डिस्ट्रिक्ट की सारी जो गेम्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया या बैडमिंटन है, वो उन सबका कैलेंडर एक बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट में कि फ़िलहाल हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं फ़िलहाल गेम्स की, फिर हमें भेजेंगे, फिर हम उसी हिसाब से उनको फंडिंग है या आगे पूरा कैलेंडर बनाना है, पूरे साल का पूरा शेड्यूल तय करना है, उसके मुताबिक काम करेंगे। असल में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे आपने जिक्र किया, इसमें गुर्बत भी एक वजह है, नाखानदगी है, शऊर की कमी है, पसमानदा एरियाज बहुत हैं जहाँ पे जो है उनको, आप औरतों की बात करते हैं, मर्दों को हक़ नहीं मिलते हैं, नौजवानों को हक़ नहीं मिलते हैं, मतलब सारी चीज़ें ये सारे जब माशरा जब आस्ता आस्ता तरक्की करता रहेगा तो ये सारी चीज़ें आस्ता आस्ता खुद ही जो है वो ख़त्म होती जाएंगी। जो ही तालीम फैलती जाएगी, लोगों में शऊर आता जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आस्ता आस्ता ख़त्म होती जाएंगी। तशद्दुद पहले से कम हुआ है यकीनन, आप भी मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। 10 साल पहले जो पोजीशन थी, सिचुएशन थी, अब उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। तो होप करते हैं कि आस्ता आस्ता इंशाल्लाह माशा बेहतरी की जानब गामज़न रहेगा। हम क्या आपकी कोई पॉलिसी ऐसी है जो आप सोचते हैं? जी हाँ, इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है, पॉलिसी ग्रासरूट लेवल पे बनाई जाए, मामलात को, मसाइल को बिल्कुल नीचे जाके यूसी लेवल पे जाके, गांव के लेवल पे जाके हल करने की कोशिश की जाए तो मसले बहुत से हैं। बंदा इस्लामाबाद में बैठा हो, मेरिट होटल में बैठ के, पीसी में बैठ के, अगर वो बलुचिस्तान किसी गाँव की ऐसे डिस्ट्रिक्ट की पॉलिसी बनाएगा तो वो